السلام علیکم ناظرین، پروگرام دا رپورٹرز کے ساتھ خابر گمان چودھری غلام حسین صاحب۔ ناظرین، آپ کو علم ہے کہ آج پاکستان کے اندر، پاکستان سمیت پوری دنیا کے اندر آزادی صحافت کا دن منایا جا رہا ہے، اور پاکستان کے اندر PFUJ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ نے آج کا دن ڈیڈیکیٹ کیا تھا ہمارے ساتھی، ہمارے دوست، پاکستان کے مایہ ناز صحافی شہید ارشد شریف کے نام، اور سوشل میڈیا کے حوالے سے بھی ڈسکشن کی گئی کہ کس طرح سوشل میڈیا کا امپیکٹ آ رہا ہے اپنی صحافت کے اوپر۔ لیکن سب سے پہلے جو PFUJ آپ نے دیکھا ہوگا 2-3 دن سے ان کی ایگزیکٹو جو کونسل ہے اس کی میٹنگ چل رہی تھی اسلام آباد کے اندر۔ اس سے پہلے انہوں نے ایک ڈیمانڈ رکھی، ایگزیکٹو جو کونسل ہوئی تھی اس کے نتیجے کے طور پر، کہ شہید ارشد شریف کے کیس کے حوالے سے UN کو لکھا جائے۔ حکومت وقت وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جو ہے وہ ایک لیٹر لکھیں، UN کو انگیج کریں، کیونکہ پاکستان کے اندر جس انداز سے، جس ترتیب سے انویسٹیگیشن ہو رہی ہے شہید ارشد شریف کے کیس کے حوالے سے، اس کے اوپر کوئی بھی مطمئن نہیں ہے۔ شہید ارشد شریف کی فیملی ہو، صحافی جو ہے برادری ہو، سول سوسائٹی ہو، ہر طرف سے چونکہ شکوک و شبہات کا اظہار کیا جا رہا ہے، لہٰذا جو ہے اس کے اندر UN کو انگیج کیا جائے۔ اور میرے خیال میں ایک صاحب جو مشورہ تھا، آج اسی حوالے سے اسلام آباد کے اندر ایک بہت بڑا سیمینار جو منعقد کیا گیا۔ اس سیمینار کے اندر چوہدری صاحب تمام جو بڑے صحافی اسلام آباد کے اندر موجود تھے وہ وہاں پہ آئے۔ ہر صحافی نے، وہاں پہ محمد مالک صاحب تھے، وہاں پہ احمد میر صاحب، عمر متین صاحب، کاشف عباسی صاحب، میں خود بھی وہاں پہ تھا، اور باقی ہمارے ساتھی انہوں نے وہاں پہ اپنی تقاریر کی۔ جو افضل بٹ صاحب PFUJ کے صدر، لالا اسد پٹھان صاحب ہمارے جو روح رواں ہیں ہمارے چینل کے، اور اس وقت جنرل سیکرٹری بھی ہیں PFUJ کے، وہ بھی موجود تھے وہاں پہ۔ اور ایک ڈیمانڈ رکھی گئی، دوبارہ سے اعادہ کیا گیا کہ ہم تمام صحافی، اختلاف رائے ہمارے درمیان ہے، مختلف ایشوز کے اوپر نظریاتی اختلاف موجود ہیں، لیکن ہمارے درمیان اس بات کے اوپر یکجہتی ہے کہ ہم نے شہید ارشد شریف کی جو شہادت ہوئی، جو بےمعنی قتل ہوا کینیا کے اندر، اس کو ایک ٹیسٹ کیس بنانا ہے، اور اس کے اوپر ہم بالکل جو ہے پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور ہر طرح سے ہر سطح کے اوپر جو ہے اس کیس کی سنوائی کے لیے فری اینڈ فیئر ٹرانسپیرنٹ جو ہے تحقیقات کے لیے ہم زور لگائیں گے۔ میری چودھری صاحب اس کے اوپر جو ایک ذاتی رائے یہ ہے کہ بے شک حکومت وقت JIT بنائے، انویسٹیگیشن کرے، PFUJ کی ڈیمانڈ کو مان کے جو ہے UN کو انگیج کیا جائے، UN آئے وہ بھی اس کے اوپر انویسٹیگیشن کرے، لیکن اس سب کے باوجود جب تک شہید ارشد شریف کا جو خاندان ہے، ان کی جو بوڑھی والدہ ہے، ان کے جو بچے ہیں، ان کی جب تشفی نہیں ہوگی، ان کی تسلی چودھری صاحب نہیں ہوگی تحقیقات سے، جب ان کے سامنے وہ تمام حقائق نہیں رکھے جائیں گے جن کو دیکھ کے ان کو تسلی ہو جائے گی، تسلی مل جائے گی کہ ہاں جو بھی محرکات تھے، جو بھی کردار تھے ارشد شریف کی شہادت کے اندر جو شامل تھے، جن کی وجہ سے ارشد شریف کو ملک چھوڑنا پڑا، جن کی وجہ سے ارشد شریف کے خلاف وہ درجنوں FIRs ملک کے اندر دہشت گردی اور اس حوالے سے جو کیسز ہوئے، اس کے بعد وہ دبئی گئے، دبئی کے بعد وہ پھر کینیا گئے، اور کینیا میں سارے کا سارا واقعہ ہوا۔ یہ تمام حالات و واقعات جو سب ریکارڈ کا حصہ ہیں، دنیا دیکھ رہی ہے، پورا پاکستان دیکھ رہا ہے، سول سوسائٹی دیکھ رہی ہے۔ اب چونکہ جو ہے 184(3) کے تحت سپریم کورٹ نے اس کے اوپر ایک سو موٹو نوٹس لیا ہوا ہے، JIT بھی ہے، اور ہماری امید ہے سپریم کورٹ سے بھی کہ وہ بھی اس کیس کو لے کے کچھ آگے بڑھیں گے۔ یہ پیشی کے اوپر پیشی کے اوپر پیشی نہیں چلتی رہے گی، کیونکہ حکومت وقت ہر وقت جو ہے وہاں سے وقت مانگ رہی ہوگی۔ کیا کہیں گے آپ؟ جی، ان کی تشفی کیا ہونی ہے، ان کا بیٹا، ان کا خامند، ان کا بھائی، ان کا والد جو ہے اس دنیا سے ان کو بے وقت موت کے ذریعے دیار غیر میں قتل کر کے، ان کو شہید کر کے لاش یہاں بھیج دی گئی ہے۔ سوائے قاتلوں کے اور کسی کو اطمینان نہیں ہے کہ کوئی ان تک نہیں پہنچ سکا، اور اب کیا مطلب قاتلوں کے گلے میں رسہ نہیں ڈالا جاتا تو انہیں کیا اعتماد، اور ویسے بھی یہ کام رکنا نہیں، یعنی باقی لوگ بھی اگر کام کر رہے ہیں اور اگر مرے نہیں ہیں تو ابھی ان کی باری نہیں آئی، ورنہ یہاں کس کا تحفظ ہو رہا ہے مجھے آپ بتا دیں ذرا۔ نہیں، وہ تو چودھری صاحب پچھلے کم از کم جب سے موجودہ حکومت آئی ہے، اب 12 مہینے ہو گئے ہیں، 12 مہینے سے زیادہ ان کو وقت ہو گیا ہے، جو جس رفتار سے کیسز ہو رہے ہیں، جس نوعیت کے کیسز ہو رہے ہیں، وہ سب کے سامنے ہے۔ اور بھائی یہ مجھے بتائیں خاور گمن صاحب، جی صاحب، آج مجھے بتائیں
کہ سپریم کورٹ کے 2 رکنی بینچ لیڈ بائی جسٹس اعجاز الحسن آج انہوں نے کہا کہ یہ عماد یوسف کے ساتھ کیا تماشا لگایا ہوا ہے آپ نے. یعنی لفظ میرے ہیں کہ بھئی آپ ایک بندے کے خلاف نہ کوئی کیس ہے، نہ ایویڈنس ہے، نہ کچھ ہے، اس کے اوپر آپ نے بنایا ہوا ہے، ختم کرے اس کو. نہیں جی نہیں، ہم نے ریکارڈ پیش کرنا ہے، ہم نے حقائق آپ کے سامنے. انہوں نے کہا آ جاؤ پھر پتر ساڑے نہ نبڑنے ہے یہ ہوں اگلے اتنے سارے آرگومنٹ سنے جان گے اور کیس نو منطقی انجام تک لے کے جاؤں گے آفٹر 4 ویک. جی بالکل بالکل. کیا تکلیف کیا ہے آزادی صحافت کا کون سا یعنی چیپٹر جو یہ لوگ پڑھ کے اس پر عمل کر رہے ہیں، انہوں نے پھر وہاں حکومت سے باہر آ کے فیس نہیں کرنا لوگوں کو. وہ چوئی صاحب بالکل آپ صحیح بات کر رہے ہیں. یہ کیس بھی سنا گیا ہمارے پریزیڈنٹ ایئر وائی چینل کے عماد یوسف صاحب کا کیس آپ کو پتا ہے، ان کے خلاف بھی جو ہے دہشت گردی اور انہی کی بات کر رہا ہوں نا. بالکل غداری کے جو کیسز ہوئے ہیں وہ فرد جرم حکومت وقت جو ہے کرنے پہ تیار تھی. اس کو ہم نے پٹیشن کو کے ذریعے چیلنج کیا ہوا ہے سپریم کورٹ کے اندر. ہمارے کھوسا صاحب جو ہیں وہ وکیل ہیں مشہور زمانہ لطیف کھوسا صاحب، وہاں پہ جب چوئی صاحب آج گئے اور جب کیس جو شروع ہوا وہ وہاں پہ بتایا گیا کہ بتائیں کہ آپ کے پاس کچھ ہے کہ نہیں ہے، کچھ آپ گواہ، کچھ شواہد، کوئی چیز آپ کے پاس ہے تو ہمیں بتائیں. راجہ محسن آج کمرہ عدالت کے اندر موجود تھے، انہوں نے سارے کا سارا آج جو کیس سنا. اب ان سے پوچھتے ہیں ہوا کیا اور آگے کیا ہونے جا رہا ہے. جی محسن، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل گھمن صاحب، میں آپ کو سن رہا ہوں. اچھا بتائیے گا پلیز جو احوال ہوا آج عدالت کے اندر اور حکومت وقت ان کے جو اٹارنی جنرل سے ان کے پاس کیا جوابات تھے؟ دیکھیے، آج جب سماعت کا آغاز ہوا تو بالکل سماعت کے آغاز میں ہی ایڈوکیٹ لطیف کھوسا جو کہ پریزیڈنٹ اے آر وائی عماد یوسف صاحب کی نمائندگی کر رہے تھے اس کیس میں، انہوں نے کہا کہ آج ورلڈ پریس فریڈم ڈے منایا جا رہا ہے. تو اس پر جسٹس اعجاز الحسن جو اس 2 رکنی بینچ کی سربراہی کر رہے تھے، انہوں نے کہا جی بالکل. تبھی ایڈوکیٹ جنرل صاحب بھی جو ہے وہ مسکرا رہے ہیں. اس پر جسٹس اعجاز الحسن نے اپنے ریمارکس آگے بڑھاتے ہوئے یہ کہا کہ جی چھوڑیں عماد یوسف صاحب کو، نہ ان کا اس کیس سے تعلق ہے نہ واسطہ. اس پر لطیف کھوسا نے اپنے کچھ دلائل دیے اور اس میں انہوں نے کہا کہ جو عماد یوسف پر لگائی گئی دفعات ہیں یہ کالونیل لیگیسی ہیں اور جو جس طریقے سے بدنامی ہوئی ہے ملک کی ایک سینئر صحافی پر کہ اس طرح کا کیس بنانے سے، اور جو جس طریقے سے عالمی تنظیموں نے اس پر آواز اٹھائی ہے اور جو پاکستان کے اندر صحافی تنظیموں نے اس پر آواز اٹھائی ہے، اس کی مثال نہیں ملتی. اور یہ کیس باقی دنیا میں بدنامی کا باعث بن رہا ہے ملک کی. اس موقع پر ایڈوکیٹ جنرل کے پاس کوئی بھی نہ ثبوت تھا نہ کوئی ایسی بات تھی کہ جب وہ کہہ سکے. انہوں نے کہا کہ جی ہمیں وقت دے دیں، ہم اس کیس میں جواب اور ریکارڈ ہم نے جمع کروانا ہے. اس پر لطیف کھوسا ایڈوکیٹ کی جانب سے یہ بھی کہا کہ آپ کے پاس کوئی ثبوت، کوئی گواہ ہے تو وہ بھی ہمیں دے دیں. بلکہ ایک جب سماعت ختم ہوئی اور کمرہ عدالت سے باہر نکل رہے تھے تو کھوسا صاحب نے ایڈوکیٹ جنرل جہانگیر جدون صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ جی کوئی جھوٹا سچا گواہی دے دیو، کچھ لے کے تے آؤ. یہ ایگزیکٹ ورڈ سے لطیف کھوسا ایڈوکیٹ صاحب کے. جسٹس اعجاز الحسن نے اس موقع پر استدعا منظور کر لی ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد کی کہ ٹھیک ہے، آپ کے پاس کوئی جو بھی آپ ریکارڈ یا جواب جمع کروانا چاہتے ہیں وہ ہمارے پاس جمع کروا دیں اور ہم اس کیس کو غور سے سنیں گے اور آئندہ سماعت پر اس کے پر جو پھر دلائل ہیں وہ بھی ہو جائیں گے. لیکن جیسا کہ ٹرائل کورٹ میں بھی دیکھا گیا کہ پریزیڈنٹ اے آر وائی کے خلاف جی وہ تو ساری کی ساری جو ہم نے اس سے پہلے بھی جو بھی واقعات ہوئے ہیں وہ سب کے واقعات عوام کے سامنے رکھے ہیں، اپنے ناظرین کے سامنے. بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. اچھا جوئی صاحب، آج یہ جو یہ سیمینار ہوا وہاں قرارداد پاس کی گئی ہے، وہ بھی آپ کے گوش گزار کر دیں اپنے ناظرین کے سامنے بھی. جو ارشد شریف کے حوالے سے جو سیمینار ہوا آج، پی ایف یو جے نے شہید ارشد شریف اور دیگر کو جلد انصاف فراہمی کا مطالبہ کیا ہے. مایہ ناز اینکر اور سینئر صحافی شہید ارشد شریف کا قتل موجودہ حکومت کے چہرے پر سیاہ دبا اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے لیے ایک ٹیسٹ کیس ہے. فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی ٹیم اور جے آئی ٹی رپورٹ کے باوجود ایسا لگتا ہے کہ کیس کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تحقیقاتی رپورٹس میں ارشد شریف کے پاکستان چھوڑنے کی وجوہات کا پتہ لگانے والے آئی بی اور ایف آئی اے کے 2 افسران جو ہے ان کا متعلقہ محکموں سے تبادلہ بذات خود سنجیدہ سوالات کو جنم دیتا ہے. سپریم کورٹ کے حکم پر قائم کردہ جے آئی ٹی نے اپنی رپورٹ جمع کروائی ہے. اس معاملے پر تاحال پیش رفت نہیں ہو سکی. کینیا حکام کے عدم تعاون کے پیش نظر شہید ارشد شریف کے کینیا میں قتل کی شفاف تحقیقات یقینی بنانے کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ کو خط لکھ کر طلب کریں. پی ایف یو جے کا یہ مطالبہ ہے.
پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کا وفاقی حکومت سے ملک بھر میں صحافیوں کو تربیت، تحفظ اور مکمل لائف انشورنس فراہم کرنے کا مطالبہ بھی ہے۔ بنیادی طور پر جو شروع میں نے بات کی چوہدری صاحب وہ یہی ہے کہ جو بھی انویسٹیگیشن ہونی ہے فری اینڈ فیئر انداز سے آگے بڑھے، اور یو این کی انگیجمنٹ، یو این کی سپرویژن کے حوالے سے پی ایف یو جے کا پہلے دن سے یہ مطالبہ ہے۔ میں دوبارہ سے جو چوہدری صاحب آپ کی اجازت سے یہ بات دہراتا چلوں گا، جو بھی تحقیقات ہوں، آپ کی بات چوہدری صاحب 100% درست ہے کہ 5 بچوں کا والد چلا گیا، ہمارا دوست، ہمارا ہمدرد وہ چلا گیا، شہید ہو گیا، وہ اپنی جنگ لڑتا ہوا چلا گیا ہے۔ اب کوئی ایسا کام ہے نہیں ہو سکتا جو ارشد شریف کا نعم البدل ہو، ان کے خاندان کے لیے کوئی تسلی کی وجہ بنے، لیکن ان کے خاندان کی طرف سے واضح ایک ڈیمانڈ ہے کہ ان کے جو والد محترم، ان کے بیٹے کو جس انداز سے شہید کیا گیا، جس انداز سے قتل کیا گیا دیار غیر میں، اس کے پیچھے جو بھی کردار ہیں، جو بھی محرکات ہیں، ان کو سب کے سامنے لایا جائے۔ ناظرین اب بڑھتے ہیں اپنی اگلی سٹوری کی طرف۔ پاکستان کے اندر آپ کو پتا ہے وہ سیاسی ہیجانی کیفیت چوہدری صاحب موجود ہے۔ کل رات کو جب شیخ رشید صاحب ہمارے پروگرام میں تھے تو وہ تو پہلے خبر دے گئے تھے کہ آج رات کو کچھ نہیں ہونا، یہ کیونکہ یہ جو مذاکراتی عمل ہے یہ سوائے وقت ضائع کرنے کے یہ اس کے کوئی اور اس سے کوئی نتیجہ آپ ایکسپیکٹ مت کیجیے گا۔ رات کو جب یہ سارے کا سارا معاملہ ہوا، آپس میں یہ مل بیٹھے، جو بات آگے بڑھی وہ آپ کے سامنے ہے۔ پھر کیا ہوا جو ہے اس کے بعد دونوں اطراف سے جو لوگ بیٹھے، دونوں اطراف سے ہم نے دیکھا جب یہ مذاکرات کے عمل کے بعد یہ لوگ باہر آئے تو جو ہے چوہدری صاحب مجھے بڑا عجیب لگا۔ اسحاق ڈار صاحب کہتے ہیں کہ جناب اعلیٰ بڑی مثبت ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، اور ایک دن الیکشن کے اوپر بھی راضی ہو گئے ہم، جناب اعلیٰ کیئر ٹیکرز جو ہے گورنمنٹس کے تابع تمام الیکشن ہوں گے، بڑی اچھی بات ہے۔ اور لیکن جناب اعلیٰ اس کے بعد جو تاریخ ہے وہ ابھی طے نہیں ہوئی۔ تو اس کے اوپر نا میرے دوست نے مجھے ایک لطیفہ بجوایا، وہ کسی ایک دوست نے دوسرے دوست کو بتایا، اس کی شادی نہیں ہو رہی تھی، کہ مبارک ہو میری شادی ہونے والی۔ انہوں نے کہا اچھا یار یہ لڑکی کہاں کی ہے یار، کون سے علاقے سے اس کا تعلق ہے؟ اس نے کہا یار میں راضی ہو گیا ہوں 50%، وہ لڑکی ابھی جو ہے نا وہ اس کو منانا، اس کو ڈھونڈنا وہ ابھی باقی رہتا ہے۔ تو بھئی تاریخ آپ نے جو طے نہیں کرنی، ہوئی نہیں ہے، کب الیکشن ہونے ہیں، کب اسمبلی ڈیزالو ہونی ہے، تو کیا ہوگا؟ پہلے سنیں اسحاق ڈار صاحب نے کیا فرمایا۔ ملک میں ایک ہی وقت الیکشنز کا مقصد یہ ہے کہ انگلیاں نہ اٹھے، اس میں بھی اتفاق ہے۔ پورے ملک میں جب الیکشن ہو تو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہو، تاریخ کا تعین کہ الیکشن کب ہوں، ہمارے دونوں گروپس کی اپنی اپنی ڈیٹس ہیں، اس میں کچھ نیرو تو ہوئی ہیں لیکن ابھی لچک آئی ہے، لیکن وہ ہم ایک پوائنٹ پہ بھی نہیں پہنچے۔ یہ تھا۔ اس کے بعد اگر پروڈیوسر صاحب آپ کے پاس جو شامود قریشی کا شاٹ ہے جس کے اندر انہوں نے یہ بتایا کہ جناب اعلیٰ کوئی بات نہیں بنی، سنا سکیں تو۔ قومی اتفاق رائے کی خاطر ہم نے یہ لچک دکھائی کہ ہم نے ایک دن کی تجویز قبول کی، ہم نے کیئر ٹیکر سیٹ اپ کی جو خواہش ہے اس کو تسلیم کیا۔ تحلیل اور الیکشن کی ڈیٹ پر ہمارا اتفاق نہ ہو سکا، چنانچہ ہم نے فیصلہ کیا ہے سپریم کورٹ کو ان کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور ہم اپنا موقف ان رائٹنگ بتا دیں گے۔ یہ گزارش کریں گے کیونکہ ہماری پیش رفت ان مذاکرات میں نہیں ہو سکی، پنجاب کے الیکشنز جو 14 تاریخ ہے جو ان کا فیصلہ ہے، تحریک انصاف چاہے گی الیکشنز 14 تاریخ کو کروا دیے جائیں۔ تو ناظرین اب یہ ڈیولپمنٹ یہ ہے چوہدری صاحب، آج کیا ہوا؟ آج ایک تو الیکشن کمیشن نے نظر ثانی جو ہے اپیل دائر کر دی ہے سپریم کورٹ کے اندر کہ جناب اعلیٰ معذرت، ہم جو ہے 14 مئی کو الیکشن نہیں کروا سکتے۔ دوسری طرف جو آپ کے دوست ہیں پی ٹی آئی والے، انہوں نے پٹیشن فائل کر دی ہے کہ جناب اعلیٰ ہماری بات نہیں بنی حکومت وقت کے ساتھ، ہم تو پہلے دن سے یہ بات کر رہے تھے، ویسے وہ مان نہیں رہے تھے لیکن ان کو شوق تھا مذاکرات کا، کہ اب یہ 14 مئی کو جو ہے جو سپریم کورٹ کا اپنا فیصلہ ہے اس کے اوپر عمل درآمد کراتے ہوئے، میں نے یہاں بریکنگ نیوز دینی ہے، وہ الیکشن کروائیں۔ جی صاحب پلیز گو ہیڈ سر۔ ہاں وہ یہ ہے کہ جو مذاکرات ہوئے ہیں پی ڈی ایم یعنی حکومتی ڈیلیگیشن کے ساتھ پی ٹی آئی کی ٹیم کے شاہ محمود قریشی صاحب اور فواد چودھری صاحب اور علی ظفر صاحب کی ٹیم جو تھی، ان کے جو 3 راؤنڈ ہوئے ہیں، انہوں نے اس بات کو قابل قبول تسلیم کرنے کے پر آمادگی ظاہر کر دی تھی کہ حکومت نے کہا ہے کہ ہم بجٹ کو جون میں جلدی کر کے بجٹ پاس کر کے اسمبلی توڑ دیتے ہیں اور سارے الیکشن ایک ساتھ ہو جاتے ہیں اور آپ اس کو ایگری کریں۔
پی ٹی آئی کی قیادت اور خاص طور پر میں کہہ رہا ہوں عمران خان صاحب نے کہا کہ یہ لوگ نہایت ناقابل اعتبار لوگ ہیں. انہوں نے یا تو یہ 14 مئی سے پہلے اپنی اسمبلیاں توڑے تو پھر تو ہم بات مانتے ہیں. اگر ڈیٹ تھوڑا بہت آگے پیچھے بھی ہو جائے تو ڈزنٹ میٹر. لیکن اگر یہ 14 مئی سے پہلے اسمبلیاں نہیں توڑتے تو ہم ان کی جو یقین دہانیاں اور ان کی ڈیٹس اور ان کی آنیاں جانیاں جو ہے نا وہ ہمارے لیے قابل. یعنی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ٹیم تھی وہ اس میں اس بات کو جو حکومت نے لچک دکھائی تھی اس کو قبول کرنے کا تھوڑا بہت ان کا رجحان پایا جاتا تھا. لیکن عمران خان اور باقی قیادت نے عمران خان کی بات سے ایگری کر کے ٹیم کو کہا کہ ہم نے کوئی سائن نہیں کرنے. 14 مئی کا الیکشن ہونا چاہیے. اگر وہ نہیں ہوتا اس سے پہلے یہ ساری اسمبلیاں توڑے تو پھر ہم سائن کرتے ہیں. تو یہ مذاکرات جو ہے عمران خان صاحب کے دو ٹوک موقف کی وجہ سے کل مکمل نہیں ہوئے بلکہ یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ ناکام ہو گیا. اب آپ نے کوئی سوال کرنا؟ نہیں میں آپ کو جو سا بتاتا ہوں چونکہ اسلام آباد میں اندر سارے کا سارا واقعہ ہوتا ہے چونکہ ہم اس کو فالو بھی کر رہے تھے دیکھ رہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا اس میں فردر ایڈ آن کر دیتا ہوں. جو پاکستان تحریک انصاف کیا مانگ رہی تھی؟ پاکستان تحریک انصاف یہ مانگ رہی تھی کہ آپ ہمیں ٹائم لائن دے کون سی تاریخ کو آپ نیشنل اسمبلی ڈیزالو کریں گے, اس کے بعد کون سی تاریخ کو کیئر ٹیکرز آئیں گے, کون سی تاریخ کو ملک کے اندر الیکشن ہوں گے. اور یہ سارے کا سارا جو معاملہ ہے ایک ٹائم لائن کے ساتھ تاریخوں کے ساتھ وہ سپریم کورٹ کے سامنے ایک جوائنٹ جو لیٹر کی شکل میں ڈرافٹ کی شکل میں جمع ہو جائے گا جس کو ایک سپریم کورٹ کے اپنے آرڈر کی شکل میں ایک پروٹیکشن دے دے گا اور یہ معاملہ آگے بڑھے گا. میں تو جیسا پہلے دن سے آپ کے سامنے گزارش کر رہا ہوں کہ جس دن موجودہ حکومت یہ تاریخ دے دے گی وہ چاہے ہفتہ پہلے ہو اپنا وقت پورا کرنے سے, 2 ہفتے ہو, 3 ہفتے پہلے ہو, تاریخ دے دے گی کہ اس تاریخ کو یہ حکومتیں ختم ہو جائیں گی اور یہ کیئر ٹیکرز بن جائے گا اور یہ سارا معاملہ ہو جائے گا. وہ اسی دن سے تو سمجھے گا حکومت ختم ہو گئی. تو یہ کیسے کریں گے؟ بالکل نہیں کریں گے. آپ کمال کرتے ہیں الیکشنز کی. وہ تو کہہ رہے ہیں ان کو 30 جون دے دی تھی. کوئی ایسی بات نہیں جو صاحب وہ تو اگلے سال کا پورا سال لٹکانے کے چکر میں آپ کمال کرتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جی کون سا الیکشن دیکھیں گے. میں نے کہا یعنی یار کمیٹی کو میں کوڈ کر رہا ہوں نا, میں اپنی طرف سے نہیں کچھ بتا رہا. میں آپ کی بات 100% درست ہے. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی جو گورنمنٹ ہے جو اس وقت وفاق کے اندر بیٹھے ہوئے, میں تو ان کی سوچ بتا رہا ہوں. ان کے ہاں یہ جو باتیں چل رہی ہیں جی لہذا ان کی تو موت ہے. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. ان کو تو وہ تو 1 گھنٹہ بھی پہلے ختم نہیں کرنا بلکہ 1-2 سال اور کہتے اس طرح ہی حلوہ مانڈا لگا رہے موج میلہ. آپ کو کیا پتا میں کیا ادھر ان کے سکینڈل ہیں جو ہم ابھی ان کو ٹچ نہیں کر رہے. ایک بظاہر ایک بڑا معزز شخصیت ہے, اس کا بیٹا وزیر بنا ہوا ہے. 100 ارب سے زیادہ اپنے علاقے اور ارد گرد 100 ارب سے زیادہ ادھر لے گیا ہے اور اس میں سے کتنی لوٹ مار ہوئی ہے وہ آپ خود اپنا اندازہ خود ہی لگا لیں. وہ جی صاحب آپ کو میری بات سنیں, آپ کو بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, مجھے بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. شاہد حقان عباسی صاحب پروڈیوسر صاحب وہ سارٹ نکالیں, وہ آج وہی کافی ہیں. ہاں انہوں نے کہہ دیا کہ موجودہ حکومت نے 20 ارب روپے کی کرپشن کیا. ناظرین غور کریں, کم از کم اس حکومت کو الیکشن کروانے کے لیے 21 ارب روپے چاہیے تھا. انہوں نے 85 ارب روپے کی سبسڈی دی آٹے کی شکل میں پنجاب اور کے پی کے اندر, اور اس کے اوپر شاہد حقان عباسی ناظرین ان کے فارمر فائنانس منسٹر, ان کے فارمر پرائم منسٹر, پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما, ابھی بھی وہ نون لیگ کے بینچز کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. نون لیگ وہ اپنے آپ کو ایکسپٹ کر رہے ہیں, تقریر بھی کی ہے. اب وہ یہ بات کر رہے ہیں, میں اور چوئی صاحب نہیں بات کر رہے, کوئی پی ٹی آئی والے ان کے اوپر الزام نہیں لگا رہے. اگر تھوڑی سی بھی وہ خواجہ آصف صاحب کے جو الفاظ استعمال کرتے ہوئے ادارتے ہوئے کہ اگر تھوڑی سی بھی شرم اور حیا ان کے اندر ہو, ان کے اوپر تو کوئی اور الزام ہی نہیں لگا رہا. ان کا اپنا سینئر ممبر آف دا پارلیمان, فارمر پرائم منسٹر, فارمر فائنانس منسٹر, فارمر پیٹرولیم منسٹر, اور دہائیوں سے پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ تعلق واسطہ ان کا ساتھ کھڑے ہیں. وہ آپ کو یاد ہوگا ہمیشہ نواز شریف صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں. اگر وہ یہ بات کر رہے ہیں تو میرے خیال میں یہ تو سارے کا سارے انہوں نے جو پروپیگنڈا ساری کی کمپین
عمران خان یا ان کی پارٹی کے اوپر کرپشن کے حوالے سے بنائی تھی، لیکن بنا تو کچھ بھی نہ ہے. ایک کیس نہیں سوائے گھڑی چور، سوائے وہ پتہ نہیں ڈائمنڈ چور، فلانا چور، الزامات کے علاوہ کوئی کرپشن کا کیس یہ ثابت نہیں کر سکے. ناظرین ابھی ایک چھوٹی سی بریک کی طرف جانا ہے، بریک کے بعد آئیں گے کہ اب جو ہے یہ جو سیاسی کھیل ہے اب کس کروٹ جو ہے جائے گا اور کیا حکومت وقت سوچ رہی ہے اس حوالے سے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ناظرین آپ نے دیکھا کہ جو اس وقت لڑائی جا رہی ہے حکومت اور اپوزیشن کے درمیان، وہ لڑائی کیا ہے؟ لڑائی یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف چاہ رہی ہے کہ سپریم کورٹ کے آرڈر کے تحت الیکشن ہو جائیں پنجاب کے اندر اور کے پی کے اندر، اور حکومت وقت یہ چاہ رہی ہے کہ ہم الیکشن کی طرف نہیں جانا اور الیکشن کو روکنے کے لیے ہمیں کسی بھی حد تک جانا پڑے تو وہ ہم کام کریں گے. اب آج آپ کو یاد کروائیں گے یہ سارا کا سارا جو معاملہ ہے، جو لڑائی ہے، اس کو کس انداز سے حکومت وقت نے بلڈ اپ کیا اور پارلیمان کو جو ہے سپریم کورٹ کے سامنے کھڑا کر دیا، اور کس طرح اس وقت وہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت پارلیمان ورسز جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان ایک لڑائی ہے اور پارلیمان مہان ہے اور پارلیمان سپریم ہے، لہذا پارلیمان ہی جیتے گی. جو آپ دیکھیں ذرا، اب یہ دکھا رہے ہیں کہ آپ کو کس طرح یہ قراردادیں پاس ہوئیں، کس طرح یہ جو سیشن ہوا، قائمہ کمیٹی بنی کہ جناب اعلیٰ وہ جس کی اب منٹس آف دا میٹنگ مانگ لی ہیں سپریم کورٹ نے، اس کے اوپر جو ساری کی بحث ہو رہی ہے. اب دیکھیں کس طرح قرارداد پیش ہوئی، آپ کو سیکوینس سے دکھاتے ہیں سارا کچھ. 3 رکنی اقلیتی بینچ کے فیصلے کو پارلیمان مسترد کرتی ہے. یہ ایوان سی پی نمبر 5 2023 3 رکنی بینچ کا اقلیتی فیصلہ مسترد کرتے ہوئے وزیر اعظم اور کابینہ کو پابند کرتا ہے کہ اس خلاف آئین و قانون فیصلے پر عمل نہ کیا جائے. یہ جو فیصلہ تھا سپریم کورٹ کا 3-2 کا جو تھا، جس کو یہ 4-3 کہتے ہیں کہ اسے عمل درآمد کہنا، اس کے بعد وہ 21 ارب روپے کی جو ڈیمانڈ آئی، جو فیصلہ آیا حکومت کا سپریم کورٹ کا، حکومت نے ریجیکٹ کیا. وہ دیکھیں. I, on behalf of Minister for Finance and Revenue, to move that a supplementary sum not exceeding rupees 21 billion be granted to federal government to meet expenditure other than charged during the financial year ending 30th June 2023 in respect of Election Commission of Pakistan, demand number 64A. The question is that the supplementary demand as moved be granted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the noes have it and consequently the demand is rejected. تو ہونے پارلیمان کا بھرپور پرچار کیا گیا، بھرپور بیانیہ بنایا گیا. اب خود پڑھ لیں جو آخری آرڈر ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی اقلیتی بینچ کا. میرا خیال میں پاکستان پیپلز پارٹی کے خیال میں توہین پارلیمنٹ ہوا ہے جناب. اس میں میرا خیال میں یہ جو offensive آرڈر ہے اعلیٰ عدلیہ کی طرف سے، اس کو پریولیج کمیٹی میں اٹھانا چاہیے. پھر معزز ارکان اس فیصلے کو نہیں مانتے اور ڈائریکٹ اٹیک جو ہے سپریم کورٹ پاکستان کے اوپر کیے گئے. یہاں نمائندگان بیٹھے ہوئے ہیں اس معزز ہاؤس میں، وہ اس فیصلے کو کرتے ہیں، اس کی قرارداد میں ہے کہ ہم اس فیصلے کو نہیں مانتے. بل پیش ہوا 81E کے تحت، کابینہ نے اپروو کیا اور اس ہاؤس نے اس کو اپروو نہیں کیا، ریجیکٹ کر دی. نو obviously the house is sovereign. پھر جو ایک آرڈر آیا اسٹیٹ بینک یہ پیمنٹ کرے، نو اسٹیٹ بینک کین ناٹ ڈسبرس منی. اس کا جو ٹرسٹی ہے، اس کا جو آپریٹر ہے وہ فائنانس ڈویژن ہے. فائنانس خود کچھ نہیں کر سکتی جب تک سپلیمنٹری گرانٹ یا ٹیکنیکل سپلیمنٹری گرانٹ کا پروسیس مکمل نہ ہو. پھر محترم پرائم منسٹر صاحب نے کہا گھر جانے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں پارلیمان کو نہ توڑوں گا نہ آپ کے اعتماد کو توڑوں گا. تو آج اس پارلیمان نے مجھے جو ووٹ آف کانفیڈنس دیا ہے، اس کی پاداش میں جناب اسپیکر مجھے وہ اگر گھر بھجواتے ہیں تو خدا کی قسم 1000 بار جانے کو تیار ہوں، مگر میں ان کا مان نہیں توڑوں گا. جو قراردادیں انہوں نے پاس کی ہیں آپ کے توسط سے، میں اور میری حکومت ان کے ساتھ کھڑی ہے. میں ان کا مان نہیں توڑوں گا اور ان کے ساتھ کھڑا ہوں بالکل جناب اسپیکر ہر صورت. اور ہم اس 3 ممبر بینچ کو نہیں مانتے، ہم 4-3 کے فیصلے کو مانتے ہیں. پھر سپریم کورٹ کے افسران کو جو ہے دھمکیاں دی گئی، یہ بھی سن لیں. یہ کانسٹیٹیوشن پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو یہ اختیار دیتا ہے کہ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان، ہائی کورٹ آف اسلام آباد ہو، کسی بھی یا ڈیفنس منسٹری ہو یا کوئی اور منسٹری ہو، اس کے آپ اکاؤنٹس چیک کر سکتے ہیں. I have called the principal accounting officer of Supreme Court of Pakistan
to come to the parliament and give answer to the questions of the honorable members. جی یہ میں نے آج ہی سائن کیا ہے. انشاءاللہ اگر نہیں آئے سر, I tell you میں اس کے لیے وارنٹ گرفتاری نکالوں گا, and I want آپ اور پارلیمنٹ میرے ساتھ کھڑی ہو. پھر یہ فرمایا گیا کہ وہ کون ہوتے ہیں ہمیں بلانے والے, یہ کر رہے ہیں کہ کس طرح وہ جو ہے پریشرائز کر رہے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کو. یہ بھی سن لیں. قومی اسمبلی کی کارروائی, ہماری خزانہ کمیٹی کی, اسٹینڈنگ کمیٹی کی میٹنگز کی ساری کارروائی عدالت نے بلا لی ہے. صرف وہ کون ہوتے ہیں ہمیں بلانے والے؟ انہوں نے تو اس پارلیمنٹ سے جنم لیا ہے. آپ بالکل کورا کورا چٹا چٹا جواب دے دیں کہ جی نہیں دیتے ہیں, جو کرنا ہے کر لو. پھر عدلیہ سے حساب لینے کی باتیں ہوئیں. آپ سپریم کورٹ کو لکھیں کہ ہمیں بھی وہ کارروائی بھیجیں. یہاں پہ اسمبلی میں ایک اسپیشل کمیٹی بنائی جائے, عدلیہ سے حساب لے. اگر جنگ لڑنی ہے تو پھر جنگ ہوگی, پارلیمنٹ ہتھیار نہیں ڈالے گی. عدلیہ ہمیں بتاتی ہے کہ ہم مذاکرات کریں, یہ ٹریسپاس ہے. پھر جناب اعلیٰ کہتے ہیں جوڈیشری کو شاید سمجھ نہیں آ رہی کیونکہ ساری سمجھ ان کے پاس ہے. آرٹیکل 175(3) جو ہے وہ سیپریشن کی بات کرتا ہے. جوڈیشری کو شاید ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی ہے. کچھ لوگوں کو جوڈیشری کے اندر ٹائم آ گیا ہے. اگر کوئی ادارہ یہ بھول جائے کہ پاکستان میں آئین کی بالادستی کیا ہے تو ہم اسے یاد دلائیں اور آپ کے ذریعے یاد دلائیں. ناظرین, بیرسٹر علی ظفر صاحب سینیٹر بھی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. کل کے مذاکراتی عمل کے اندر بھی شامل تھے, اس سے پہلے بھی جتنی ملاقاتیں ہوئیں. بہت شکریہ بیرسٹر صاحب وقت دینے کے لیے. بتا دیجیے گا سر, سارا معاملہ تو ساری عوام کے سامنے ہے. حکومت وقت جو ہے وہ پارلیمان کو سامنے رکھتے ہوئے تمام جو اس وقت آرڈرز ہیں سپریم کورٹ کے اس کو ماننے سے انکاری ہے. اب آگے ہوگا کیا, لوگ سمجھنا چاہ رہے ہیں. دیکھیں, یہ ایسی بات ہے جو کہ سمجھ سے بھی باہر ہے اور میرا خیال ہے آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہو سکتی کہ سپریم کورٹ کے جو آرڈرز ہیں, جو آئین میں سب سے یعنی ایک ادارہ ہے جس کے جو آئین خود کہتا ہے کہ اس کے احکامات جو ہیں وہ ہر ایک نے ماننے ہیں, اگر اس کے احکامات کو آپ نہ مانیں اور آپ ڈینائی کر دیں تو پھر تو ایک ہی لفظ دماغ میں آتا ہے انگریزی کا, وہ ہے انارکی. یعنی کہ جب لا قانونیت ہو اور جنگل میں بھی قانون ہوتا ہے, یہ تو اس سے بھی بڑھ کے پھر قانون ہی نہیں رہتا. تو یہ ایک مرحلہ ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں. لیکن آپ کو میں بتاؤں, سپریم کورٹ کو بھی پتا ہے کہ کس طرح اپنے فیصلے جو ہیں ان پہ عمل درآمد کرانا ہے. ٹھیک ہے, ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کو سپریم کورٹ کچھ نہیں کہہ سکتا. پارلیمنٹ اگر کوئی چیز نہیں مانتا تو وہ پھر ایک طرح سے دو ادارے ہیں جو کہ ایک دوسرے کے خلاف کوئی بات نہیں یا حرکت نہیں کر سکتے. لیکن باقی ایگزیکٹو تو ہے, ایگزیکٹو جو ہے وہ تو پابند ہے. اچھا بیرسٹر صاحب, اسلام آباد کے اندر ایک خبر بہت گرم ہے پچھلے 2 دنوں سے, وہ یہ ہے کہ حکومت وقت نے مشاورت اپنی مکمل کر لی ہے کہ کسی بھی وقت جو ہے کسی ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے چیف جسٹس صاحب کو معزول کیا جا سکتا ہے, اور اس کے بعد سینئر پیونہ جج ہیں وہ ان کو جو ہے وہ خلف اٹھوایا جا سکتا ہے. پھر وہ آپ کو پتا ایک ایکٹ بھی چل رہا ہے, وہ بھی پینڈنگ ہے. تو یہ سارے کا سارا معاملہ اب اس طرف کیا آپ کو جاتا دکھائی دے رہا ہے؟ کوئی ایسا آئین کے اندر, قانون کے اندر ایسی شک یا کلاز موجود ہے جس سے چیف جسٹس صاحب کو معزول کیا جا سکتا ہے؟ یہ جو افواہ ہے یہ بالکل درست نہیں, اور نہ اس کا کوئی قانون اور آئین میں کسی قسم کی گنجائش ہے. آئین بڑا واضح ہے اور اس میں کسی قسم کی کوئی بھام نہیں. اور وہ یہ کہ جب ایک سپریم کورٹ کے جج یا ہائی کورٹ کے جج یا چیف جسٹس کسی بھی ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے وہ اپوائنٹ ہو جاتے ہیں تو ان کو ہٹانے کا طریقہ صرف اور صرف ایک ہی ہے, اور وہ ہے یہ ہے کہ ان کے خلاف کوئی کمپلینٹ آئے, وہ سپریم جوڈیشل کونسل میں جائے اور سپریم جوڈیشل کونسل پھر فیصلہ کرے
کہ وہ انہوں نے مس کانڈکٹ کیا ہے اور ان کو ہٹایا گیا. لیکن بیرسٹر صاحب اس وقت جو ہے اس وقت ملک کے اندر آئین آپ کو لگ رہا ہے کہ اس کے اوپر عمل درآمد ہو رہا ہے؟ 90 دن کے اندر الیکشن ہونے تھے، سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے الیکشن ہو جائیں، ایک سے زیادہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہوا ہے. کوئی بھی جو ایگزیکٹو کی جو ڈپارٹمنٹس ہیں، فائنانس منسٹری، اسٹیٹ بینک ہو، باقی جو ادارے ہیں، کوئی نہیں مان رہا. تو جب یہ باتیں نہیں مانی جا رہی تو انہونی تو ہو رہی ہے آلریڈی، تو پھر یہ ایک انہونی ہو جائے گی، تو اس میں کیا غیر قانونی غیر آئینی ہو جائے گا؟ یہ غیر قانونی اور غیر آئینی تو بالکل ہوگا اگر خدا نخواستہ ایسا ہو. لیکن آپ کا سوال یہ ہے کہ پریکٹیکلی اگر یہ ہو گیا تو پھر کیا کر سکتے ہیں؟ یہ زیادہ جائز سوال ہے. قانونی آئینی تو نہیں ہوگا، یہ اس میں تو کوئی شک نہیں. لیکن اگر کوئی طاقت کے زور سے کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو پھر یہ ہم نے پہلے بھی اپنی تاریخ میں دیکھا ہے کہ طاقت کے زور سے چیزیں ہو جاتی ہیں لیکن پھر بعد میں اس کا نتیجہ بڑا برا ہوتا ہے. تو یہ اس طرح کی بات میرا نہیں خیال. مجھے یقین ہے، میں نے بھی مذاکرات کیے ہیں پی ڈی ایم کی جماعتوں سے، اتنا تو مجھے یقین ہے کہ اتنی لا قانونیت، اتنی آئین کے باہر ایکشن نہیں لیا جائے گا. جی چودھری غلام حسین صاحب، چودھری صاحب سوال کرنا چاہ رہے ہیں. علی ظفر صاحب محترم، آپ کی کمیٹی جو ہے وہ جو ٹائم فریم دے رہے تھے پی ڈی ایم والے اس کو تقریباً قابل قبول سمجھتے تھے، لیکن پی ٹی آئی اور خاص طور پر آپ کے لیڈر عمران خان جو ہے انہوں نے کہا ان کی باتوں پر ہم اعتبار نہیں کرتے، یا یہ اسمبلی توڑیں یا کسی قسم کا کوئی معاوضہ نہیں. کین یو شیئر سم ڈیٹیلز ود اس؟ جی بالکل، اب تو ڈیٹیلز سپریم کورٹ کے سامنے بھی ہم نے سبمٹ کر دی ہیں یا کر رہے ہیں، کل تک سبمٹ ہو جائیں گی اور میرا خیال ہے کافی اس کے تبصرے بھی ہو گئے ہیں. ڈیٹیل بڑی سمپل ہیں اور عمران خان صاحب نے اس کو اپنی پبلک اسٹیٹمنٹ میں بھی اناؤنس کیا ہوا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جہاں تک اسمبلیز کا تعلق ہے ہمارا اوریجنل موقف تو بڑا کلیئر تھا اور واضح تھا کہ پنجاب اسمبلی کو تو نہیں چھیڑ سکتے. اس کی تو 14 مئی کی الیکشن کی تاریخ سپریم کورٹ نے دی ہوئی ہے، تو آپ وہ مہربانی کر کے وہ الیکشن کروائیں 14 تاریخ کو. اور کے پی کے بھی آل دو 90 دن گزر چکے ہیں لیکن جلد سے جلد وہ اس کے بھی الیکشن کرائیں. اور اس کے علاوہ ہماری کوئی ڈیمانڈ اوریجنل انیشلی اسٹارٹ وتھ نہیں تھی. ان کا یہ کہنا تھا بہرحال پی ڈی ایم کا کہ آپ ایک ہی دن الیکشن کرائیں اور جس دن اسمبلیاں ڈیزالو ہوتی ہیں نیشنل اسمبلی اور سندھ اور بلوچستان کی، اسی دن آپ پنجاب سے اور کے پی کے بھی الیکشن کرائیں. ان کی یہ ڈیمانڈ تھی جو شروع کیا. ہم نے پھر ان سے یعنی ایک طرح کو سیٹل کرنے کے لیے عوام اور قوم کے فائدے کے لیے ہم نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ایک ہی دن الیکشن ہو تو پھر آپ 14 سے پہلے یا 14 کے دن آپ نیشنل اسمبلی اور سندھ اسمبلی ڈیزالو کر دیں اور پھر اکٹھے 60 دن کے اندر الیکشن کرا لیں. کے پی کے اور پنجاب کا جو ڈیلے ہوگا وہ چونکہ غیر آئینی ہوگا تو ہم واپس آنے کے لیے تیار ہیں نیشنل اسمبلی میں. وہاں ایک ون ٹائم ہم کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرا لیں گے اور وہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرانے کے بعد یہ الیکشن سارے 60 دن کے اندر ساری اسمبلیز میں ہو جائے. ہمارا یہ موقف تھا لیکن بہرحال انہوں نے نہیں مانا تو اس کی وجہ سے. تو بیرسٹر صاحب کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب یہ ڈیڈ لاک ہے، اب آپ کی کوئی ٹاکس نہیں ہوں گی آج کے بعد؟ جی فی الحال تو یہی پوزیشن ہے کہ یہ والے مذاکرات کا جو راؤنڈ تھا وہ تو فائنل ہو گیا ہے اور اس میں ہم فی الحال جو ڈیڈ لاک تھا ڈیٹس کے بارے میں الیکشن کے اور ریزولوشن کے، وہ جو ڈیٹس تھیں اس پہ کنسنسس. تو 14 مئی کو آپ کو امید ہے کہ ابھی بھی الیکشن ہو جائیں گے؟ کیونکہ الیکشن کمیشن نے تو ہاتھ اٹھا دیے پنجاب کے حوالے سے. اب دیکھیں یہ بڑا اہم اس وقت موڑ ہے ہماری آئینی تاریخ میں، کیونکہ اس وقت سپریم کورٹ کا واضح آرڈر ہے اور وہ آرڈر میری نظر میں آئین کے بالکل مطابق ہے. سو آئین اور سپریم کورٹ ایک طرف کھڑے ہیں. پاکستان کی جو سب سے لارجسٹ پارٹی ہے، سب سے بڑی پارٹی ہے، وہ بھی آئین، قانون اور سپریم کورٹ کے آرڈر کے ساتھ کھڑی ہے. لیکن دوسری طرف جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں جنہوں نے حکومت بنائی ہے، پی ڈی ایم اور ان کی الائنس، وہ اس کو ڈینائی کرنے پہ
اور الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی اس مرحلے کو ڈینائی کرنے پہ تلی ہوئی ہے. تو یہ اب دیکھنا ہے کہ کیا آئین اور قانون اور سپریم کورٹ کے آرڈرز کامیاب ہوتے ہیں یا وہ ناکام بنائے جاتے ہیں دوسری سائڈ سے. بیرسٹر صاحب یہ بڑا اہم بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. ناظرین ابھی ایک چھوٹی سی بریک کی طرف جانا, بریک کے بعد ملاقات ہوتی ہے. ویلکم بیک ناظرین, کل لاہور ہائی کورٹ کے اندر 5 ممبر بینچ نے ایک کیس سنا, اور اس کیس کے اندر جو ریمارک سامنے آئے, جسٹس جو علی باقر نجوی صاحب کی سربراہی میں یہ بینچ تھا جس نے یہ کیس سنا کہ ایک 71 سالہ شخص ہے, اس کے اوپر آپ نے کوئی 150 کے قریب مقدمات اس کے خلاف آپ نے درج کروائے ہوئے ہیں, اور روزانہ کی بنیاد کے اوپر اس کو درجنوں عدالتوں میں بھاگنا پڑتا ہے. وہ کیسے ممکن ہے؟ آپ کیوں کر رہے ہیں یہ؟ 3-4 مہینوں کے اندر وہ اتنا زیادہ دہشت گرد اور اتنا زیادہ وہ جو ہے بددیانت ہو گیا. خدا را ایسا نہیں کریں. حکومت میں ہوتے ہیں تو کچھ نہیں ہوتا, اپوزیشن میں جاتے ہیں تو یہ پتہ نہیں کیسز بننا شروع ہو جاتے ہیں, روایت بننا شروع ہو جاتی ہے. اب عمران خان صاحب ظاہر ہے وہ اس عمر میں ہیں, 71 سال کے ہیں, گولی لگی ہوئی ہے ڈائریکٹلی ان کی ٹانگ کے اوپر. عام بندے کو بھی گولی لگے اور چوہے صاحب جو مین آپ کی ہڈی ٹوٹے تو اس کی ریکوری کے اندر ٹائم چاہیے ہوتا ہے. اب عمران خان صاحب جس انداز سے کام کر رہے ہیں, اب پیشی ہو رہی ہیں عدالت کے اندر, ان کو چلنا پڑتا ہے. تو کل رات کو ان کے پاؤں کے اندر سوجن ہو گئی, وہ پھر ان کو اپنے ہاسپٹل گئے, وہاں پہ ڈاکٹرز ان کو جو سجیسٹ کر رہے ہیں جناب اعلیٰ خدا کا خوف کریں, اس کے اوپر اتنا وزن مت ڈالیں, انفیکشن ہونے کے چانسز ہیں, آپ کی ٹانگ زیادہ خراب ہو سکتی ہے, تو کوئی خیال کریں. جب یہ خبریں آئیں چوہے صاحب, اس کے اوپر پھر جو ہے مریم نواز صاحبہ کا ٹویٹ آ جاتا ہے. اب کیا کریں, پاکستان کی سیاست جو ہے اسی طرح چل رہی ہے. وہ یہ فرماتی ہیں کہ ٹانگ پر دباؤ ریلی میں شرکت کرنے سے نہیں آتا یا صرف عدالت میں پیش ہونے سے آتا ہے. بنیادی طور پر یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ آپ عدالتوں سے ڈر رہے ہیں. ظاہر عدالت میں جاتے ہیں تو کل پیدل چل کے جانا پڑتا ہے, وہ عدالتیں کہتی ہیں گاڑی باہر کھڑی کریں اور پیدل چل کے آئیں. ریلی کے اندر تو وہ چوہے صاحب آپ کو پتا ہے گاڑی کے اندر موجود تھے, عدالت کے اندر تو گڈی نہیں نہ آ سکتی. اچھا اس کے بعد نہیں وہ اندر وہ آپ کو پتا ہے ظاہر ہے وہ آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن وہ گیٹ سے بھی باہر اترنا پڑتا ہے ان کو, ضروری ہے. اس کے بعد پھر رانا ثناءاللہ صاحب کا اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ تیکھا ٹویٹ ہمارے سامنے آتا ہے. چوہے صاحب وہ یہ فرماتے ہیں کہ پہلے پلستر باندھ لیا, پھر بالٹی چڑھا لی, ریلی نکالی تو بالکل ٹھیک. عدالت اور پولیس کے سامنے نہ پیش ہونے کے لیے معائنہ سرکاری ہسپتال سے ہوتا ہے. عدالتوں میں ٹرائل شروع ہیں. فورن فنڈنگ ایجنٹ, گڑی چور, اٹیرین کا والد بیمار, شوکت خانم سے عدالت نہ پیش ہونے کے لیے جھوٹی خبریں معاف کرنا خاور گومر صاحب. جی سر, یہ جو لوگ ہیں نا, معاف کرنا میں کسی کا نام نہیں لیتا, جنرل بات کر رہا ہوں, یہ چاہتے یہ ہے کہ ان کو فری ہینڈ دیا جائے, انہوں ایک کھلا موقع فراہم کیتا جائے, انہوں سٹنگ ڈاکس بڑھا کے پیش کرو اور انہوں ایک دفعہ مکمل کر کے 200-400 گولیاں مار کے تو انہوں ختم کر دو عمران خان. کیوں کہ ہی از وائس آف دی پیپل آف پاکستان, دیٹ ہی از فائٹنگ فار ڈیموکریسی, ہی از فائٹنگ فار پاکستان, اور پاکستان کے مفادات کے لیے وہ قوم اور ملک کے لیے کھڑا ہے میدان میں. اب لوگ ہماری نہیں سنتے, وہ کہتے جی الیکشن کرائے, جس کو الیکشن میں لوگ ووٹ دیں اس کی حکومت بننے دیں, باقی ختم کریں چیزیں. لیکن آپ اس کا مذاق اڑاتے ہیں. جنہوں اللہ رکھے انہوں کون چھکے, اللہ تعالیٰ سب کو زندگی ہے تمام لیڈران کو. وہ آپ دیکھیں ان کے جو صدر ہیں پرویز لائی صاحب, اب ان کے گھر آپ کے دوست جو ہیں, آپ کے سابقہ امپلائر جو ہیں محسن نقوی صاحب پہنچ گئے اپنی تمام جو ہے لاؤ لشکر آئی جی جو ہے سیکٹری صاحب کو لے کے. تو ان کے گھر نہیں, شجاعت صاحب کو جن کا ایک شیشہ ٹوٹا ہے ان کی طرف معذرت کرنے گئے ہیں, جن کا پورا گھر رون دیتا, 3 دفعہ وہاں حملے کیے, عورتوں کی بے حرمتی کی گئی, وہاں آج بھی 500 کے قریب بندہ بیٹھا ہوا تھا پرویز لائی کی طرف. وہ چاہتے تو ان کو تکنی کا ناچ نچوا دیتے جو یہ آئی جی صاحب اور دوسرے صاحبان گئے تھے, لیکن وہ پرامن لوگ ہیں. لیکن وہ کہتے ہیں یہ پرویز لائی کے ساتھ جو کیا ہے یہ کرنے کا ان کو رائٹ کس نے دیا؟ جو بھی مقدمے تھے وہ تو بیل پر تھے, تو یہ بڑی زیادتی ہے. شجاعت اور پرویز ان کے صاحبزاد سے جا کے چوہے صاحب وہ کارتے کوئی یہ گیٹ تے کوئی یہ سجے کھبے پاسے محسن نقوی صاحب نے نہیں غلطی لگی, ادھر چلے جاندے, پرویز لائی صاحب دے گھر چلے جاندے, وہ رائٹ سائڈ تے چلے گئے, لیفٹ سائڈ چلے گئے. چلے ناظرین آج کے لیے اتنا ہی, کل آپ سے دوبارہ مت ہوگی. اللہ حافظ.